یہ 20 نومبر 1979 کو منگل کی ایک سہانی صبح تھی۔ اسلامی سال کا پہلا دن تھا، یعنی یکم محرم الحرام۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام حرم کعبہ میں امام شیخ عبداللہ بن سبیل نے دل نشین قرات کے بعد نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت حرم شریف میں ہزاروں کے قریب نمازی موجود تھے۔ حرم شریف کے ان حملہ آوروں کا سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا، جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ اس کا دست راست جہیمان بن سیف العتیبہ تھا۔ جہیمان کا تعلق ایک بدو قبیلے سے تھا اور سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا۔ اس نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا۔ جہیمان کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی تھی، جس کے باعث 1978 میں سعودی حکومت نے اسے کچھ ساتھیوں سمیت حراست میں بھی لیا تھا، مگر رہائی ملنے کے باوجود العتیبی کے خیالات میں تبدیلی نہ آئی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہو گیا۔ اور 20 نومبر 1979 کا یہ سیاہ ترین دن تھا کہ جب حرم پاک پر حملہ ہوا اور ان لوگوں نے 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر وہاں کے دروازے بند کر دیے اور 1 لاکھ کے قریب نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد کو اپنے زیر انتظام لے لیا۔ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی کے ساتھ پلاننگ کر کے جنازوں کا بہروپ بنا کر چارپائیوں کے ذریعے اسلحے کی بڑی مقدار تہہ خانوں میں جمع کر لی ہوئی تھی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کر ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے۔ پھر ایک آدمی اٹھا اور اس نے عربی میں اعلان کیا کہ مہدی موعود، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد نام نہاد مہدی نے بھی مائک پر اعلان کیا کہ میں اس نئی صدی کا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے۔ اس گمراہ ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر گولیوں اور سنگینوں کے سائے میں لوگوں کو دھمکاتے ہوئے بیعت شروع کروا دی۔ خواتین و حضرات، یہ کئی صدیوں کے بعد پہلا موقع تھا کہ جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ہر طرف سے دروازے بند کر دیے گئے اور کسی کو بھی باہر سے اندر آنے یا اندر سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ سعودی حکومت نے اس بھیانک واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کارروائی کرنے میں ناکام رہے۔